साहिबो क्या गम हमारा मुकद्दर है या ये हमारे सोचने का अंदाज है। क्या गम हमेशा मौजूद रहेगा या हम गम से आज़ाद हो सकते हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का जब इंतकाल हुआ, आपकी महबूब सोचा तो ये आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा गम था, लेकिन आपने सब्र किया। और अगर हमारा लगाव दुनियावी चीज़ों से है और हम अपने सफ़र में आगे नहीं बढ़ रहे तो हम तकलीफ़ में मुब्तला हो जाते हैं। और यही वजह है कि हमें अपनी ज़िंदगी के सफ़र को मुसलसल आगे बढ़ाते रहना चाहिए। साहिबो क्या गम हमारा मुकद्दर है या ये हमारे सोचने का अंदाज है। ये वो सवालात हैं जो सदियों से इंसान के जहन को उलझाते आए हैं। हर अजीम फ़लसफ़ी, सूफ़ी, दानिश्वर उसने गम और दुख को समझने की कोशिश की है, गम को समझने की कोशिश की है। बुद्धा ने ज़िंदगी के 4 बुनियादी हक़ाइक़ में से एक हकीकत दुख करार दिया है। यानी ज़िंदगी बज़ाते खुद एक दुख है, लेकिन क्या गम हमेशा मौजूद रहेगा या हम गम से आज़ाद हो सकते हैं। तो साहिबो दरअसल गम जो है ये मायूसी और उदासी का मजमुआ है। जब हम किसी चीज़ की उम्मीद रखते हैं मगर वो पूरी नहीं होती तो हम मायूसी महसूस करते हैं। जब हम किसी चीज़ की ख्वाहिश करते हैं लेकिन वो हमें ना मिले तो उदासी महसूस होती है। अगर मैं किसी ख़ास घर, गाड़ी, दोस्त या किताब को हासिल करना चाहता हूँ और वो किसी और को मिल जाए तो मुझे मेरे दिल में एक खालीपन पैदा हो जाता है। तो यूं एक गम जो है ये एक खोए हुए मौके से भी हमें जन्म लेता दिखाई देता है। लेकिन अगर हम अपने गम पर गौर करें और इससे सीखने की कोशिश करें तो ये हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा पॉजिटिव सा एक्सपीरियंस भी बन सकता है। तो गम की असल वजूहात क्या होती हैं? एक तो गम की बुनियादी वजह इल्म की कमी होती है। अगर हमें पहले से मालूम हो कि कोई चीज़ हमारी किस्मत में नहीं तो हमें उसके ना मिलने पर ज़्यादा अफसोस ना करें। लेकिन चूँकि हमें ये मालूम नहीं होता इसलिए हम मायूस और अफसरदा हो जाते हैं। इसी तरह नाकामी भी नामुकम्मल मालूमात की अलामत होती है। अगर हम अपनी नाकामी से सीख लें तो ये हमारे लिए एक नया सबक बन सकती है और हमें आगे बढ़ने में मदद दे सकती है। क्या गम हमेशा तकलीफ़ दे होता है? ऐसा नहीं है। गम को दुख में बदलने या उससे सीखने का जो इख्तियार है वो हमारे अपने हाथ में रहता है। अगर हम ज़िंदगी के किसी मौके को खो दें तो हमें इस हकीकत को, उस लॉस्ट अपॉर्चुनिटी पर ये रियलाइज़ करना चाहिए, कबूल करना चाहिए और हमें फिर आगे बढ़ना चाहिए, बजाय इसके कि हम उस पर हमेशा अफसोस करते रहें। अगर हम अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं जानते तो ये भी एक बहुत बड़ी उदासी का सबब बनता है। और अगर हम किसी गलत काम के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाएं और हमारे सामने वो होते रह जाएं तो ये भी एक ख़ास किस्म की रूहानी तकलीफ़ में ले जाता है, क्योंकि आपका ज़मीर अंदर से आपको तंग करता है बाहर जो कुछ भी आपके साथ हो रहा होता है। तो अगर हम आसाइशात के आदी हो जाएं तो और फिर शायद हमें ज़रा सी भी वो अदम सहूलत जो है वो शायद हमें दुखी कर देती है। हम एक ख़ास किस्म के बिस्तर पे अगर सोने के आदी हैं या हमारा कोई अपना ख़ास जो है
وہ تکیہ ہے اور ہم اس آسائش کے اتنے عادی ہو چکے ہیں، جب ہمیں وہ نہیں ملتا تو وہ بھی ایک سرٹن سا جو ہے وہ دکھ دے جاتا ہے۔ تو یہ جو لگاؤ ہے، یہ ہر اٹیچمنٹ جو ہے یہ ممکنہ دکھ کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے ہماری فطرت ہمیں ہر غیر ضروری اٹیچمنٹ سے، ہر ان نیسیسری لگاؤ سے آزاد ہونے کی ترغیب دیتی ہے۔ اگر ہمارا تعلق حق سے ہے، سچائی سے ہے یا روحانی ترقی کے لیے ہے تو تب یہ ایک بہت ہی مثبت چیز ہے، اور اگر ہمارا لگاؤ دنیاوی چیزوں سے ہے اور ہم اپنے سفر میں آگے نہیں بڑھ رہے تو ہم تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے سفر کو مسلسل آگے بڑھاتے رہنا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات میں غم کو انسانی زندگی کے ایک ناگزیر پہلو کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ قرآن تو ہمیں سکھاتا ہے نا یہ کہ دنیا جو ہے یہ آزمائش کا مقام ہے، اور غم ان آزمائشوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور تمہیں خوف، بھوک اور مال جان اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ آیت جو ہے وہ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ غم ایک امتحان ہے، اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل صبر ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے خوش خبری جو ہے وہ ہے۔ غم کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو تقدیر کو نہ سمجھنا، کہ اگر انسان اللہ کی مرضی پر یقین نہ رکھے اور یہ سمجھے کہ سب کچھ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے تو وہ بہت زیادہ دکھی جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ جو ورلڈلی اٹیچمنٹ ہے، صوفیہ فرماتے ہیں کہ دنیا سے محبت اور اس پر حد سے زیادہ انحصار جو ہے یہ غم کی بڑی وجہ بنتی ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جس نے دنیا سے زیادہ محبت کی وہ ہمیشہ غمگین رہے گا۔ پھر شاید ہمارے اندر صبر اور شکر کی کمی ہے۔ قرآن کریم بار بار صبر اور شکر کو غم کا علاج بتاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ جی تو ہم شاید شکر گزار نہیں ہیں، اسی لیے ہم غم جیسے عذاب میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ، اس سے مفر کسی کو نہیں ہے غم کو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، جی آپ کی زندگی میں کئی ایسے لمحات آئے جب آپ نے غم کا سامنا کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ صبر اور اللہ پر بھروسے کو اپنایا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جب انتقال ہوا، آپ کی محبوب زوجہ، تو یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا غم تھا، لیکن آپ نے صبر کیا اور اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ پھر آپ کی حیات طیبہ دیکھیں تو طائف کا واقعہ، جب طائف کے لوگوں نے آپ کو پتھر مارے اور آپ لہو لہان ہو گئے، بہت بڑا غم آیا، لیکن میرے آقا کریم نے تب بھی بد دعا نہیں دی بلکہ اللہ کی رحمت کی دعا کی۔ پھر جب حضرت ابراہیم سرکار کے بیٹے آپ کا انتقال ہوا، تو نبی اکرم کے بیٹے کا انتقال ہوا، تو اس وقت سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو سرکار فرماتے ہیں آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے، مگر ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ کو پسند ہو۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ غم کو قبول کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ جی اللہ پر بھروسہ، توکل، یہ آپ سے غم کو دور کر دے گا۔ اللہ کریم ہمیں
اپنی ذات کے اوپر بھروسہ دے، اور جس طرح اللہ صحیح فرماتے ہیں نا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا بھروسہ، ہمارا ٹرسٹ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسے ہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو جائے۔ تو اپنے ٹرسٹ کو، اپنے یقین کو اللہ کے حوالے سے مضبوط کیجیے۔ اللہ کی یاد میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اللہ کی یاد کے اندر جو ہے ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے غم کے متعلق کہ اے اللہ میں فکر اور غم سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو ہم سب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دعا پر اللہ کریم سے غم سے نجات جو ہے وہ مانگے۔ غم ایک حقیقت ہے مگر اس سے فرار ممکن ہے صبر، شکر اور دعا کے راستے جو ہمیں اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔